آج 14 رجب بدھ کا دن آ چکا ہے۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج ایک خاص وظیفہ پڑھ لو۔ رزق و دولت 7 نسلوں تک ختم نہیں ہوگی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ نصیبوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس کو پڑھنے والا اللہ پاک سے پورے سال کا رزق اور دولت لکھوا لیتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر نظر بد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو 14 رجب بدھ کے دن پڑھتا ہے تو وہ اللہ رب العزت کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو دنیا جہان کا کوئی بھی شخص اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اللہ کے دوست ہونے کی نشانی ہے۔ دوستو، رجب کے مہینے کی اتنی برکت ہے کہ اس مہینے میں جو بھی عبادت و وظائف کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتے ہیں۔ اور آج اس وظیفے کو کسی صورت مت چھوڑیے گا، یہ دن بہت اہم ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی اچانک آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کیجیے گا، یہ عمل بہت ضروری اور بہت اہم ہے۔ اس وظیفے کو نظر انداز ہرگز مت کیجیے گا، کیونکہ پورا مہینہ ہی فضیلت والا ہے، برکت والا ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا کیسے ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا، پیار کے ساتھ پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا اور پورے شوق کے ساتھ پڑھیے گا، پورے عشق کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ پڑھیے گا۔ جو درود پاک نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے، آپ نے وہ درود پاک پڑھنا ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اگر آپ کو نماز والا درود ابراہیمی نہیں آتا تو آپ 3 بار صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں۔ جو درود آپ کو آسانی کے ساتھ آتا ہے، جس درود پاک میں آپ کے تلفظ صحیح ہیں، جس کو آپ بہترین طریقے سے، بہترین انداز میں پڑھ سکتے ہیں، اس درود پاک کو 3 بار پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی حاجت کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے پڑھ لیں، اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو اس کو تابع فرمان بنانے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ جس کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی
ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ آیت سلام قولا من رب الرحیم ہے۔ اگر اس آیت کے کمالات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن صرف اتنا کہوں گا کہ یہ آیت آپ کے لیے رزق اور دولت کا سیلاب لے کر آئے گی، دولت کے خزانے لے کر آئے گی۔ یہ آیت بے اولادوں کے لیے بہترین عمل ہے، بے روزگاروں کے لیے بہترین عمل ہے، مقروض افراد کے لیے بہترین عمل ہے۔ 14 رجب بدھ کے دن اس آیت کو پڑھنے والے پر خاص نظر کرم ہو جاتی ہے، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے، بادشاہی ملتی ہے۔ اگر آپ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آج سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم ایک بار ہو گیا، سلام قولا من رب الرحیم 2 بار ہو گیا، سلام قولا من رب الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج صرف 21 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے سے مل جائے گا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آج رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب جب سلام قولا من رب الرحیم پڑھنے سے رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا رزاقو یا حفیظو ہیں۔ یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات۔ اللہ تو وہ ذات ہے جو کافروں کو بن مانگے رزق عطا فرماتی ہے، اور آپ نے تو رب کے مہینے میں اللہ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ خود سوچیں کہ وہ ذات آپ کو کیوں نہیں عطا فرمائے گی۔ آپ اللہ کو اس کے صفاتی نام یا رزاقو سے پکار رہے ہیں، جس کا مطلب ہی رزق دینے والی ذات ہے۔ اب آپ نے یا رزاقو یا حفیظو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا رزاقو یا حفیظو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا حفیظو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا حفیظو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقو کو یا حفیظو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم مبارک ہے جسے پڑھ کر مانگا جائے تو اللہ فوراً عطا فرماتا ہے۔ آج مہینہ بھی رب کا مہینہ ہے، آج کا دن بھی بہت اہم ہے، اور آج کا وظیفہ بھی اللہ کے تمام ناموں سے طاقتور نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج ماہ رجب کی 14 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھے گا۔ جب آپ 11 بار یا رزاقو یا حفیظو کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، جسے سورۃ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی یہ سورت اتنی لاڈلی ہے کہ اللہ نے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو لازمی قرار دیا ہے۔ جس رکعت میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ رکعت مانی ہی نہیں جاتی۔ سورۃ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورۃ فاتحہ مکمل ہو گئی۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو 3 بار پڑھنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، جو خالق مالک ہے، رازق ہے، جو تمام جہانوں کا وحدہ مالک ہے، آپ اس رب کو راضی کرنے بیٹھے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو 3 بار پڑھنے کے بعد آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے،
جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اتنا طاقتور وظیفہ پڑھیں گے، یہ نہ ہو کہ آپ گناہوں کی پکڑ میں آ جائیں، تو ان گناہوں سے سچی توبہ کے لیے آپ نے آخر میں استغفار کو پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ استغفار نہیں پڑھنا چاہتے یا آپ کو نہیں آتا تو استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یقین کیجئے کہ اس کے بے شمار فائدے ہیں، اور جس کی توبہ قبول ہو گئی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہوا ہو۔ آپ نے استغفار کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے سے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ہوں یا میں، ہر کوئی اپنے گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔